السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور طالبات، آج ہمارا موضوع ہے تفسیر کی ایک اور قسم، التفسیر بالرأی۔ کل ہم نے معلوم کیا کہ تفسیر کی بنیادی پہلی قسم التفسیر بالمأثور، جس کو ہم التفسیر بالروایہ بھی کہتے ہیں، اور اس کا مطلب اللہ کی مراد قرآن مجید کی آیتوں سے یا احادیث نبویہ سے یا کلام صحابہ سے کرنے کو التفسیر بالمأثور کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد تفسیر کی دوسری قسم ہے التفسیر بالرأی، اور اس تفسیر بالرأی کا دوسرا نام ہے التفسیر بالدرایہ۔ التفسیر بالرأی کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر مفسر اپنے اجتہاد سے کرے۔ اجتہاد کا مطلب کہ انسان اپنے پاس موجود علم کو لے کر قرآن مجید کی آیتوں میں جو وارد فوائد، احکام، مسائل ہیں ان کو بیان کرے۔ تو اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ اگر تفسیر بالرأی ہم کرنا چاہتے ہیں تو عربی زبان میں قدرت اور مہارت ضروری ہے، عربی زبان کے اسالیف سے واقفیت ضروری ہے۔ ایک اور شرط یہ ہے تفسیر بالرأی کے لیے کہ قرآن شریعت کے جو بنیادی تعلیمات اور مبادیات ہیں اور شریعت کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان سے بھی مفسر واقف ہوں، اور اپنی جانب سے کسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے شریعت کے ان ضوابط اور قواعد کی پاسداری کرے، اور کوئی بھی تفسیر قرآن مجید کی ان شریعت کے قواعد و ضوابط سے نہ ٹکرائے، ان سے ٹکرانے والی اور ان سے مخالفت رکھنے والی کوئی تفسیر نہ ہو۔ اگر ایسی تفسیر ہے تفسیر بالرائے تو اسے اہل علم نے قبول کیا ہے اور پسند بھی کیا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں التفسیر بالرأی کی دو قسمیں ہیں۔ تفسیر بالرأی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے التفسیر المذموم اور ایک ہے التفسیر الممدوح۔ التفسیر الممدوح کسے کہتے ہیں؟ قابل تعریف تفسیر بالرأی۔ یہ کیا ہے قابل تعریف تفسیر بالرأی؟ کہ مفسر قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہوئے اپنے اجتہاد کے ذریعے کوئی ایسی بات اور ایسا فکرہ پیش نہ کرے جو ہماری اپنی شریعت کی تعلیمات سے ٹکرائے۔ تو اس کی پوری گنجائش ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال میں کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایمان والوں سے کہا کہ تم اپنی طاقت کے بقدر قوت اور طاقت کی تیاری کر لیا کرو۔ اور اہل علم کہتے ہیں، آج کے دور کے اعتبار سے مفسرین کہتے ہیں کہ آج ہمارے پاس دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جو نئے نئے ہتھیار اور میزائل ہیں، اگر مسلمان انہیں جمع کرتے ہیں تو اس آیت میں جمع کرنے کی گنجائش ہے۔ تو دیکھیے سبحان اللہ، اجتہاد کے ذریعے سے ہم ایک ایسا موقف پیش کر رہے ہیں جس میں شریعت کی تعلیمات سے کوئی ٹکرانے والی بات نہیں ہے۔ تو اس طرح قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تفسیر بالرأی کی دوسری قسم ہے التفسیر المذموم۔ التفسیر المذموم کا مطلب ایسی تفسیر جو قابل مذمت ہے۔ یہ کون سی تفسیر ہے جو قابل مذمت ہے؟ کہ انسان جب قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے تو اس میں شریعت کے قواعد و ضوابط کی پاسداری نہ کرے، بلکہ اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہوئے اپنی خواہشات کے بل بوتے پر قرآن مجید کی تفسیر کرے، بغیر علم کے اگر قرآن مجید کی تفسیر کرتے ہیں تو یہی تفسیر بالرأی المذموم ہے، جسے اہل علم نے پسند نہیں کیا۔ مثلا اگر کوئی قرآن مجید کی آیت کریمہ جو سورہ مومنون 18ویں پارے میں ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو، اے پیغمبرو، پاک چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اگر کوئی ایسی تفسیر بیان کرتا ہے کہ یہاں پر گویا کہ عبادت پر کھانے کو مقدم کیا گیا، گویا کہ عبادت سے زیادہ کھانے پینے کی اہمیت اور فضیلت ہے، اس طرح اگر اپنی جانب سے کوئی ایسی بے بنیاد تفسیر نقل کرے تو ہم کہیں گے یہ قابل مذمت تفسیر ہے۔ ایسی تفسیر کی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ تمام تفاسیر جو خواہشات کی بنیاد پر کی جاتی ہیں، تو کہا اہل علم نے یہی تفسیر بالرأی المذموم ہے، جسے اہل علم نے پسند نہ کیا۔ ورنہ اگر کوئی بندہ عربی زبان کے قواعد و ضوابط کی پاسداری کرتے ہوئے اور شریعت کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اجتہاد
اجتہاد کے سہارے نت نئے مسائل، جو نئے نئے مسائل کی تطبیق اگر قرآن مجید کی آیتوں سے اگر جو ہے کرنا چاہے، بالکل اس کی گنجائش ہے۔ اسی لیے جو 3 شرطیں میں نے ذکر کی تو وہ ذہن میں رکھنا چاہیے تفسیر بالرأی کے لیے۔ اگر کوئی بندہ تفسیر بالرأی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے عربی زبان میں مہارت اور قدرت ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے اصول و ضوابط سے واقف ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس تفسیر میں اپنی خواہشات کو دخل نہ کرے، یعنی نفسانی خواہشات کی اس تفسیر میں دخل اندازی نہ ہو۔ یہ 3 بنیادی شرائط ہیں، ایک عربی زبان میں قدرت و مہارت، عربی زبان سے واقفیت، اس کے اسلوب سے واقفیت، اور دوسری جو ہے شرط یہ ہے شریعت کے اصول و ضوابط سے واقفیت اور قواعد سے واقفیت، اور تیسری شرط یہ ہے نفسانی خواہشات کی جو ہے دخل اندازی نہ ہو۔ اگر یہ شرائط پائے جاتے ہیں تو ایسی تفسیر کی گنجائش ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر بالرأی الممدوح، جو ہم قابل تعریف جو تفسیر بالرأی کہتے ہیں، اس پر چند کتابیں لکھی گئیں، جیسے کہ ہم دیکھیں امام عبداللہ بن عمر البیضاوی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تفسیر ہے انوار التنزیل و اسرار التأویل۔ انوار التنزیل و اسرار التأویل، یہ امام بیضاوی الشافعی کی تفسیر ہے عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ، جو یعنی 7ویں صدی کے زبردست شافعی عالم دین ہیں۔ تو ان کی تفسیر بالرأی پر مشتمل ہے۔ اسی طرح سے فخر الدین الرازی کی تفسیر بعض علماء نے کہا کہ یہ یعنی تفسیر بالرأی میں شامل ہے، جسے ہم یعنی مفاتیح الغیب کہتے ہیں۔ مفاتیح الغیب امام رازی کی جو تفسیر ہے یہ تفسیر بالرأی میں شامل ہے۔ اسی طرح سے غرائب القرآن نظام الدین النیساپوری کی جو 9ویں صدی کے ہیں، تو ان کی تفسیر غرائب القرآن بھی تفسیر بالرأی الممدوح میں شامل ہے۔ اور اسی طرح ابو حیان الاندلسی کی کتاب البحر المحیط، البحر المحیط یہ بھی تفسیر بالرأی الممدوح میں شامل ہے۔ تو یہ تفسیر بالرأی سے متعلق کچھ باتیں رہیں۔ انشاءاللہ مزید جو ہے دیگر موضوعات ہم آپ کی خدمت میں آنے والے دنوں میں بھی اذن اللہ ہم لے کر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ علم و عمل کے ساتھ جوڑ کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔